یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کو غمخوار اور عوام دوست لیڈر بہت ہی کم میسر آئے ہیں۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی بھی لیڈر پاکستان میں وہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا جو ان دونوں شخصیات کو حاصل تھیں۔ بہت سے لوگ پاکستان میں برسر اقتدار آئے، لیکن کسی نے بھی پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اپنی عیاشیوں اور غلط فیصلوں سے پاکستان کو شدید نقصانات سے دوچار کیا۔ ان کے قصے گاہے بگاہے کتابوں کے زینت بنتے رہے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد کے کچھ قصے نہایت مزاحیہ انداز میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ چلیں اب کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ مسٹر غلام محمد ایک گدے والی آرامدہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے نیلے رنگ کا دھاری دار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رومال اور جرابیں ٹائی کے ہم رنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول ٹنگا تھا۔ سر پر کالی جنا کیپ تھی اور ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ ان کے قریب والی کرسی پر گورنر جنرل کی پرسنل سیکرٹری مس رت بورل بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بڑی طرح دار، نازک اندام، خوبصورت نیم امریکن نیم سوئس لڑکی تھی جسے وہ واشنگٹن سے منتخب کر کے پاکستان لائے تھے۔ مس بورل پر نگاہ پڑتے ہی میں نے دل ہی دل میں مسٹر غلام محمد کے حسن انتخاب کی داد دی۔ اے ڈی سی نے میری آمد کا اعلان کیا تو دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ چند لمحے عجیب سی خاموشی طاری رہی اور پھر گورنر جنرل نے بچوں کی طرح غوں غاں کر کے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بولتے رہے، لیکن میری سمجھ میں تو کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوئے تو مس بورل بولی، ہز ایکسیلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکٹ 2 جنرل کی پوسٹ کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس نازک زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ایچ ای امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ایچ ای کا حکم ہے کہ آپ ابھی نیچے جائیں اور اپنی پوسٹ کا چارج سنبھال لیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ صاف انکار کرنا تو مشکل تھا، اس لیے میں نے ایک عذر پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کام کر رہا ہوں سر۔ جب تک صوبائی حکومت مجھے وہاں سے فارغ نہ کرے، کسی اور پوسٹ کا چارج سنبھالنا بڑی بے ضابطگی ہوگی۔ یہ بات سن کر مسٹر غلام محمد غصے میں آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کڑک کر کچھ دیر تک غوں غاں کی، جس کا مفہوم مس بورل نے مجھے یوں سمجھایا۔ ہز ایکسیلنسی فرماتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے، اور جس بے ضابطگی کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے سمیت جہنم میں جائے۔ پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان اتفاق سے نیچے بیٹھے ہیں، انہیں ابھی یہاں بلایا جائے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں۔ اس کے بعد آپ فوراً نیچے جا کر اپنی پوسٹ کا چارج سنبھال لیں۔ یہ تیر نشانے پہ نہ بیٹھا تو میں نے ایک اور حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جناب، میری والدہ اور سامان لاہور میں ہے۔ چارج لینے سے پہلے میں وہاں جا کر انہیں کراچی لا سکتا ہوں۔ اب مسٹر غلام محمد کا پارا بے حد چڑھ گیا اور وہ کرسی پر بل کھانے لگے اور زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کے منہ کے ایک کونے سے لعاب دہن کی ایک پچکاری سی چلی اور کوٹ کی آستین پر گر گئی۔ مس بورل نے نیپکن سے ان کا کوٹ صاف کر دیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، ہز ایکسیلنسی اپنی شدید خفگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ حجت بہت کرتے ہیں۔ ایچ ای کا حکم ہے کہ آپ اس ناپسندیدہ عادت کو فوراً ترک کر دیں، ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس طرح سربراہ مملکت پاکستان سے میرا پہلا انٹرویو ختم ہوا اور میں اگلے 9 برس کے لیے اس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ مسٹر غلام محمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں چنا اور کس کے کہنے پر چنا۔ نومبر 1954 کے اوائل میں نے اس پوسٹ کا چارج سنبھال لیا۔ گورنر جنرل ہاؤس کا ماحول آصف زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر وجودی سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں گورنر جنرل، مس بورل، ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی، گارڈ کے سپاہی، چپڑاسی، بیرے اور خدمتگار اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے لکڑی کے متحرک ڈھانچوں کو زبردستی کپڑے پہنائے گئے ہوں۔ سیکرٹری کی پوسٹ کا چارج سنبھال لینے کے بعد کئی روز تک میں خاموشی سے اس شخصیت کا جائزہ لیتا رہا جس کے ساتھ مجھے اب دن رات پالا پڑنے والا تھا۔
مسٹر غلام محمد کافی عرصے سے فالج کے مریض تھے۔ ان کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت اونچا رہتا تھا۔ وہ چند قدم سے زیادہ چلنے پھرنے سے معذور تھے اور اکثر مریضوں والی پہیے دار کرسی پر بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس کی گشت کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا اور وہ اپنے دستخطوں کے علاوہ کچھ اور لکھنے کے قابل نہ تھے۔ فالج نے ان کی زبان اور چہرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو کسی کو سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے ذہن کا عضلاتی نظام اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ جب وہ کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز منہ میں ڈالتے تو اس کا کچھ حصہ دونوں کونوں سے باہر گر جاتا۔ اس زمانے میں جب کوئی غیر ملکی سفیر اپنی اسناد پیش کرنے آتا تو اسے گورنر جنرل کے ساتھ لنچ بھی کرایا جاتا۔ اسٹاف کے ممبر بھی لنچ میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کر سفیر کے ساتھ گفتگو فرمانے لگتے، وہ سما بڑا عبرتناک ہوتا تھا۔ ان جسمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کا ذہن بھی گنڈے دار تھا۔ وہ کسی قدر وقفے اور ناغے سے تھم تھم کر کام کرنے کا عادی تھا۔ کبھی تو ان کا دماغ بالکل صاف، شفاف، تیز و ترار ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کو بجلی کسی تیزی کے ساتھ سمجھ لیتے تھے، لیکن کبھی وہ بلب کی طرح فیوز ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ کبھی بچوں کسی حرکتیں کرنے لگتے اور کبھی بالکل دیوانے نظر آتے تھے۔ ذہن کی طرح ان کا مزاج بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا تھا، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی نرم اور کبھی سخت۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج کی گرمی اور سختی میں آمد کم ہوتی تھی اور آورت زیادہ۔ وہ دوسروں پر رعب گانٹنے کے لیے یا محض تفنن تباہ کے طور پر گیدڑ بھپکیوں سے کام لینا شروع کر دیتے تھے۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ طاری کر لینا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس عمل کے دوران رفتہ رفتہ بلڈ پریشر کی افریت ان کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تھا اور اصلی غصہ ان کے حواس پر قابو پا لیتا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے تھے اور وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو جاتے تھے۔ اس نوعیت کے نظارے بڑے ناگفتبے ہوتے تھے۔ مسٹر غلام محمد کے کردار میں کسی قسم کا کوئی آئیڈیالزم نہ تھا۔ ان کے مقاصد میں اولیت کا شرف حوث اقتدار کو حاصل تھا۔ دوسرے درجے پر صنف نازک کی طرف ان کا رجحان شدید تھا، جو اکثر مریضانہ حد تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی، خود سری، ہٹ دھرمی، دھوس دھاندلی اور اچ پچ سمیت ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں کام کیا تھا، ان پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے یہ سب پہلو روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہوں نے انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گورنر جنرل کی کرسی پر بٹھا دیا تو یہ ایک ایسی غلطی کا ارتکاب تھا کہ جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ میرے چارج لینے کے چند روز بعد کراچی میونسپل کارپوریشن نے گورنر جنرل کو ایک استقبالیہ پر مدعو کیا۔ استقبالیہ سے تھوڑی دیر پہلے مجھے انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ملی جس میں لکھا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ گورنر جنرل کے خلاف نعرے لگائیں گے اور ان کے خلاف مظاہرہ کریں گے۔ میں اس رپورٹ کو فوراً مسٹر غلام محمد کے پاس لے گیا اور اسے پڑھنے کے بعد ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر تک سناٹے کے عالم میں رہے اور پھر بولے کہ میں یہ رپورٹ لے کر وزیر داخلہ اسکندر مرزا اور وزیر دفاع ایوب خان کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ دونوں گورنر جنرل کے ساتھ ان کی گاڑی میں کراچی کارپوریشن چلیں۔ اسکندر مرزا صاحب کے دفتر پہنچ کر میں نے انہیں رپورٹ دکھائی اور سارا ماجرا سنایا۔ گورنر جنرل کا پیغام سننے کے بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں خیخی کر کے ہنسنے لگے اور بولے بڈھا بہت زیادہ ڈر گیا ہے، اس قدر خوف کی تو کوئی بات نہیں، چلو ایوب سے چل کر بات کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم ایوب خان کے پاس پہنچے۔ دونوں کچھ دیر تک بات کرتے رہے اور پھر زور زور سے قہقہے لگانے لگے جیسے وہ گورنر جنرل کی خوفزدگی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ واپس جا کر مسٹر غلام محمد کو تسلی دو کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ شوق سے کارپوریشن کے استقبالیہ میں تشریف لے جائیں۔ میں نے جواب دیا کہ گورنر صاحب میری زبان کا اعتبار نہیں کریں گے، اگر یہی بات مجھے لکھ کر دے دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ سن کر اسکندر مرزا نے فوراً اپنا قلم نکالا اور انٹیلیجنس رپورٹ کے حاشیے پر ایک نوٹ لکھ کر مجھے دے دیا۔ تیسرے پہر میں مسٹر غلام محمد کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھا اور ہمارا قافلہ کراچی کارپوریشن کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارے آگے پیچھے مسلح پولیس کی اتنی کثرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبال
استقبالیہ میں شریک ہونے نہیں بلکہ کوئی مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں، اکا دکا راہگیر کو بھی پولیس نے لاٹھیوں سے کھدیڑ کر گلی کوچوں میں بھگا دیا تھا۔ راستے میں اس قدر امن و امان دیکھ کر مسٹر غلام محمد ایک دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی چھڑی کا ہینڈل میری پسلیوں میں چبو کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور انٹیلیجنس والوں کو ایک موٹی سی گالی دی اور کہنے لگے، کہاں گئے وہ مظاہرہ کرنے والے، کہاں مر گئے میرے خلاف نعرہ لگانے والے۔ میں نے پولیس کے انتظام کی کچھ تعریف کی تو انہوں نے پولیس والوں کو بھی ایک موٹی سی گالی دے دی اور ہاتھ مار کر بولے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اگر میرے سامنے کوئی آئے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، کوئی میرے خلاف نعرہ لگائے تو میں اس کے منہ پر تھوک دوں گا۔ اور اس عزم کا عملی مظاہرہ کرنے کی خاطر مسٹر غلام محمد نے کار میں ہی زور سے تھوک دیا جو اچٹ کر ان کے ہی کالر پر جا گرا۔ ADC اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے ایک نیپکن اٹھا کر مجھے دیا۔ میں نے اس سے کوٹ کا کالر صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما کر مجھے غور سے گھورا اور کہنے لگے، تم کشمیری ہو نا؟ کشمیری تو بڑے بزدل ہوتے ہیں، تم صبح سے سہمے ہوئے تھے کہ سڑک پہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اب بولو کیا ہوا؟ غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تھو تھو تھو۔ انہوں نے نفرت سے کئی بار تھوکا اور کارپوریشن کے لان تک پہنچتے پہنچتے بڑی مشکل سے ان کے کوٹ سے تھوک صاف کیا گیا۔ کارپوریشن کے استقبالیہ کے بعد کئی روز تک مسٹر غلام محمد چائے پر میرا مذاق اڑاتے رہے اور مجھے رگیدتے رہے کہ انٹیلیجنس والوں کی رپورٹ دیکھ کر اس شخص کی تو گھگی بن گئی تھی اور یہ کار میں اس قدر سہما ہوا بیٹھا تھا جیسے چوہا بلی کے ڈر سے تھر تھر کانپتا ہے۔ تیسرے یا چوتھے روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا کہ سچ سچ بتاؤ کہ ڈر کے مارے کار میں تمہارا پیشاب بھی خطا ہوا تھا کہ نہیں؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ یور ایکسیلنسی اس روز مجھ پر کوئی خوف طاری نہ ہوا تھا۔ یہ سن کر مسٹر غلام محمد سختے میں آ گئے اور غصے سے بولے کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں خاموش رہا۔ ہاں، مسٹر غلام محمد چیخ کر بولے، تمہارا یہی مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بکواس کر رہا ہوں؟ میں پھر خاموش رہا۔ بس اب کیا تھا، گورنر جنرل غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے چائے کی پیالی قالین پر پٹک دی اور چیخ چیخ کر اس بات کا ماتم کرنے لگے کہ اب یہ 2 ٹکے کے سرکاری ملازم بھی سربراہ مملکت کے منہ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہیں، ان کی جرت تو دیکھیں، جو ملک کے سربراہ کا وفادار نہیں وہ ملک کا وفادار کیسے ہوگا؟ ایسے غداروں کے متعلق انہوں نے بڑی ہولناک سزائیں بھی تجویز کی اور ہم سب منہ لٹکائے اپنے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مس بورل میرے کمرے میں آئی اور میری ڈھارس بنداتے ہوئے کہنے لگیں کہ ایسے واقعات تو گھر میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، ان سے دل برداشتہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسٹر غلام محمد کی نفسیات پر تبصرہ کرنے لگی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور گورنر جنرل اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تشریف لائے۔ آتے ہی انہوں نے مس بورل سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تو میرے آنسو پوچھنے آئی تھی کیونکہ میں چائے والے واقعے پر سخت شرمندہ تھا اور اس وقت سے اب تک زار و قطار روتا رہا تھا۔ اچھا، مسٹر غلام محمد نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پوچھا، کتنا رویا ہے؟ بکٹ فل ایکسیلنسی، بکٹ فل۔ مس بورل نے ہاتھوں سے بڑی بالٹی کا سائز بنا کر کہا، کیا یہ اب ایک چائے کی پیالی کا مستحق ہو گیا ہے؟ گورنر جنرل نے پوچھا۔ ہاں ایکسیلنسی، چائے کے ساتھ کیک کا بھی، مس بورل نے کہا۔ نہیں، کیک تو صرف تم کھانا، مسٹر غلام محمد نے مچل کر کہا، اور اس کو تو ہم صرف بسکٹ ہی دیں گے۔ اس مول تول کے بعد دونوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گن کر صرف ایک ہی بسکٹ دیا اور خود وہ کیک کی کریم انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کھاتے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔